پاکستان اور IMF نظر ثانی شدہ معاشی اور مالیاتی فریم ورک پر اتفاق رائے کے قریب۔ اسلام آباد۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان موجودہ مالی سال کے لیے نظر ثانی شدہ معاشی اور مالیاتی فریم ورک پر اتفاق رائے قریب آ گیا ہے۔ فریم ورک کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف کم کر کے جون 2026 تک 134.5 کھرب روپے کر دیا جائے گا۔ IMF اور پاکستان حکام کے درمیان $7 ارب کے ایکسٹینڈ فنڈ فیسلٹی EFF پروگرام کے تحت سٹاف لیول معاہدے تک پہنچنے کے لیے ورچوئل مذاکرات جاری ہیں۔ FBR مالی سال 2025-26 کے لیے IMF کے ساتھ طے شدہ GDP کے 11% کے ٹیکس ٹو GDP تناسب کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہنے کا خدشہ ہے۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں نظر ثانی شدہ ہدف کے مقابلے میں 428 ارب روپے کی ٹیکس وصولی کم رہی ہے۔ اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے۔ تہران اور دیگر شہروں میں دھماکوں کی آوازیں۔ تہران کے انقلابی اسکوائر کے قریب نائب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ دھماکوں کی ویڈیو ایرانی سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر ہوئی۔ دھماکوں کی آواز سے ڈرنے کے بجائے ایرانی ڈٹ کر مزاحمت کرتے رہے۔ ایرانی شہریوں نے دھماکوں کی گونج میں مزید شدت کے ساتھ اپنے ملک کے جھنڈے لہرائے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ دوسری جانب اسرائیل فضائیہ کی جانب سے کیے گئے ایران کے شہر اصفہان پر حملوں میں روسی قونصل خانے کی عمارت کو نقصان پہنچا، جس کی روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زخاروا نے تصدیق بھی کی ہے۔ ترجمان کے مطابق رواں ہفتے کے آغاز میں اصفہان کے گورنر کے دفتر کے قریب ہونے والے حملے کے نتیجے میں روسی قونصل خانے کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ دھماکے سے قونصل خانے کے دفتر اور رہائشی اپارٹمنٹس کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اس نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر نئی فضائی کارروائی کی ہے۔ یہ حملے جنوبی بیروت میں ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ عمران خان کی ہسپتال منتقلی درخواست پر اعتراضات دور کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور۔ کیس کی سماعت جسٹس انعام امین منہاس نے کی۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حکم دیا کہ کتنے کیسز اس طرح کے زیر التوا ہیں، رپورٹ فراہم کریں۔ درخواست گزار ڈاکٹر عظمیٰ کے وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹرار آفس نے کچھ اعتراضات لگائے، عدالت آئندہ ہفتے کیس لگا دے، ہم اعتراضات دور کر دیتے ہیں۔ جسٹس امین منہاس نے کہا کہ آپ کی جانب سے مختلف درخواستیں ایک ہی طرح کی دائر ہوئی ہیں، جس پر درخواست گزار کے وکیل عزیز بھنڈاری نے جواب دیا کہ اس پٹیشنر نے اور کوئی درخواست اس طرح کی دائر نہیں کی، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ ایران جنگ میں ٹرمپ کا بڑا یو ٹرن، حملے کی ذمہ داری اپنے داماد سمیت مشیروں پر ڈال دی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق فلوریڈا میں پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے بتایا کہ ایران سے متعلق صورتحال تیزی سے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئی تھی جسے انہوں نے پوائنٹ آف نو ریٹرن قرار دیا۔ ان کے مطابق مذاکرات کار سٹیو وٹکاف، مشیر جیرڈ کرشنر اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ کے ساتھ مشاورت کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ایران امریکہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ پیشگی کارروائی نہ کرتا تو ایران ایک ہفتے کے اندر حملہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملوں میں ایران کی 51 بحری کشتیوں کو تباہ کیا گیا، جبکہ ڈرون بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے بعد ایرانی ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکہ کے پاس ایسے کم لاگت دفاعی انٹرسیپٹرز موجود ہیں جو ایرانی ڈرون خطرات کا مؤثر جواب دے سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تہران نے عالمی تیل کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالنے یا بحر الحرمز بند کرنے کی کوشش کی تو امریکہ سخت فوجی رد عمل دے گا۔ انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ عالمی توانائی منڈی کو مستحکم رکھنے کے لیے بعض تیل سے متعلق پابندیوں میں نرمی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ جلد ختم بھی ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے تہران کو مزید کشیدگی سے باز رہنے کی تنبیہ کی۔ ٹیم مینجمنٹ کی ہدایت پر بابر اعظم کا کرکٹ میں عارضی وقفہ لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کی مینجمنٹ نے بابر اعظم کو آرام کا مشورہ دیا تھا کہ 22 جاری نیشنل T20 کپ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے انہیں ٹورنامنٹ کھیلنے کی ہدایت بھی نہیں دی گئی۔ بابر اعظم نے اپنی عدم دستیابی سے متعلق لاہور وائٹس کو آگاہ کر دیا ہے، جو نیشنل T20 کپ میں شریک ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بابر اعظم نے اس دوران اپنی بیٹنگ بہتر بنانے کے لیے انفرادی کوچز کے ساتھ نیٹس میں ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ وہ آنے والی پاکستان سپر لیگ کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کر رہے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق بابر اعظم اپنی پرانی بیٹنگ ٹیکنیک کو دوبارہ مؤثر بنانے کے لیے خصوصی محنت کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی کی جانب سے اوپننگ کرتے نظر آئیں گے۔